بی بی دروازہ کھولو، بی بی اماں جی گیٹ کھولو، اماں جی آؤ دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ یہ ڈری ڈری روحان سی آواز زنیا کی تھی۔ وہ آوازیں لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھر کا دروازہ بھی پیٹ رہی تھی۔ لوہے کا گیٹ ہلانے اور ہاتھوں سے پیٹنے سے ایک خوفناک ماحول پیدا کر رہا تھا۔ دوپہر 3، 3:30 کا وقت تھا۔ گلیوں میں لوگ کی وجہ سے سناٹا تھا۔ گھر کی مالکن صدیق بیگم جو اندر کمرے میں تھیں، گھبرا کر تیزی سے گیٹ کی طرف لپکیں۔ باہر سے زنیا کی سہمی سہمی آوازیں آ رہی تھیں۔ خلاف معمول اس نے ڈور بیل نہیں بجائی تھی، بس جاہلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ٹھہرو زنیا، میں آ رہی ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ پریشانی میں دروازہ کھولتے ہوئے صدیق بیگم کی زبان سے نکلا۔ انہوں نے دروازے میں لگے تالے کے لیور کو جوں ہی کھسکایا، دروازہ ایک دھکے کے ساتھ کھل گیا اور زنیا دوڑنے کے انداز میں اندر آ گئی۔ پھولتی سانس میں اس نے برآمدے کے ننگے فرش پر خود کو گرا دیا۔ صدیق بی بی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے باہر جھانکے بغیر گیٹ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ ان کی زبان سے نکلا، اللہ خیر کرے۔ زنیا چارپائی کا سہارا لیے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کی مالکن ہمیشہ پرسکون رہنے والی صدیق بیگم کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ پانی لینے باورچی خانے میں گئیں۔ ریفریجریٹر سے بوتل نکالی، گلاس میں پانی بھرا اور زنیا کو پلانے باہر نکلیں۔ پھر سوچ کر الٹے قدم واپس ہوئیں۔ ڈائیوٹ پر رکھی دواؤں میں سے گلوکوز کا ڈبہ کھول کر 3-4 چمچے پانی میں ملائے اور زمین پر بیٹھی زنیا کے ہونٹوں سے لگا دیے۔ زنیا نے بغیر رکے پورا گلاس ایک سانس میں ہی پی لیا۔ اسے اب سکون آنے لگا تھا۔ پھولی سانسوں میں کمی آئی، لیکن چہرے پر پریشانی کے اثرات اب بھی واضح تھے۔ صدیق بیگم نے فوراً کچھ نہیں پوچھا۔ وہ فرش پر اس کے قریب بیٹھ کر حوصلہ دینے لگیں۔ زنیا کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ پھر صدیق بیگم نے پوچھا، کیا ہوا زنیا؟ اتنی ڈری ڈری کیوں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھتے ہوئے بولی، اماں صدیق بہت بہت شکریہ، میں اب ٹھیک ہوں، چلتی ہوں۔ ٹھہرو زنیا، صدیق بیگم نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ سب کیا تھا؟ بیٹھو، مجھے ساری بات بتاؤ۔ کچھ نہیں اماں، بس ایک دم دل گھبرا گیا تھا اور آپ کا گھر ہی نزدیک تھا، سو یہاں آ گئی۔ زنیا، تم ایک اچھی عورت ہو، سمجھدار۔ تم نے مجھ سے آج تک کچھ نہیں چھپایا اور میرا خیال ہے کہ جھوٹ تم بولتی نہیں۔ میں جیسی ہوں تم جانتی ہو۔ تمہیں کیا ہوا تھا بتاؤ، بولتی کیوں نہیں؟ مالکن، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ زنیا نے نظریں ملائے بغیر کہا، کچھ نہیں ہوا زنیا، تمہارا چہرہ کچھ بولتا ہے اور زبان کچھ۔ میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ آج تم کوئی اور ہی زنیا لگ رہی ہو۔ ایسا لگتا ہے کوئی بدمعاش تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور تم میرے گھر پناہ لینے آ گئیں۔ اب جاؤ اور شام کام کرنے میرے گھر نہ آنا، گھر جا کر آرام کرو۔ ہاں، گھر سے برقع پہن کر یا چادر لپیٹ کر باہر نکلنا، زمانہ بہت خراب ہے۔ زنیا چلی گئی اور صدیق بیگم کو، جو اماں صدیق کے نام سے پکاری جاتی تھیں، الجھنوں میں چھوڑ گئیں۔ زنیا سلیقے سے کام کرنے والی عورت تھی۔ اس کا تعلق ملتان کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ گھروں میں کام کرنے والی ماسی زنیا کو کراچی میں رہتے ہوئے 12 سال اور اماں صدیق کے گھر کام کرتے ہوئے 7 برس سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اس کا اصل نام زینت جان تھا، لیکن لوگ اسے زنیا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ خود بھی اپنا نام زنیا ہی بتاتی تھی۔ سچی ایماندار عورت، صفائی کرتی تو بکھری چیزوں کو سمیٹ کر رکھ دیتی۔ گھر کی دار عورت گھر کی مالکن سے پوچھے بغیر ہی بستر کی چادروں کو طے کر کے رکھ دیتی۔ روپے یا کوئی قیمتی چیز کہیں بھی نظر آئے ہاتھ تک نہ لگاتی۔ موبائل فون بستر پر پڑا ہو یا ٹیبل پر محفوظ ہوتا، اس کی نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اماں صدیق اس گھر میں اکیلی ہی رہتی تھیں۔ ایک ہی بیٹا تھا جو سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب ایک چھوٹے شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ نیک فرمانبردار لڑکا۔ ریال کی کشش نے اسے گھر سے دور کر دیا تھا۔ پھر اس نے بیوی کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ ہم وطن دوستوں کے ساتھ زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ ماں کو اکثر فون کرتا، خیریت پوچھتا، ماں کے بینک اکاؤنٹ میں ایک معقول رقم بھجوا دیتا تھا۔ اس کے باپ کا انتقال 3 برس پہلے ہو گیا تھا۔ چھوٹے گریڈ کا ملازم تھا۔ اس کی پنشن سے صدیق بیگم اپنی ضروریات پورا کر لیتی تھیں۔ مصروفیت کے لیے شام کو کچھ بچوں کو قرآن ناظرہ کی تعلیم دیتیں۔ کسی سے اجرت طلب نہیں کرتی تھیں۔ اس کے برعکس غریب بچوں کی کتابیں، کاپیاں اور ان کے لباس کے لیے بھی رقم مہیا کرتی تھیں۔ محلے میں ان کا ایک مقام تھا۔ کچھ لوگ انہیں بڑی اماں کہہ کر مخاطب کرتے اور ضرورت کی چیز مانگنے سے بھی نہیں جھجکتے تھے۔ ان کے کچھ رشتہ دار پنجاب کے دور دراز کے دیہاتوں میں رہتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے نہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، گاؤں کی زندگی میں مگن، گائے بھینسیں پالنے کے عادی اور شوقین۔ اماں صدیق کے شوہر عبدالماجد کو شہر کی میونسپل کمیٹی کے اسکول میں نائب قاصد کی نوکری مل گئی۔
یہ اسکول گاؤں میں کھولا گیا تھا۔ وہ پرائمری پاس تھے، لیڈی ٹیچروں کے درمیان رہتے، ان کے ذاتی کام کرتے، ان کے گھر کے لیے سودا سلف لے آتے تھے۔ ان کی تنخواہ میں سالانہ ایگریمنٹ کے علاوہ کچھ اضافہ نہ ہوتا تھا۔ گورنمنٹ کے سالانہ بجٹ میں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں 10-15% بڑھ جاتی تھیں۔ اس طرح عبدالماجد کی سیلری میں بھی 500-600 کا اضافہ ہوتا تھا۔ عبدالماجد آفس یا اسکول میں ہر جگہ ماجو بھائی کہلاتے تھے۔ ایک سال ایک نئے آنے والے ذمہ دار ہیڈ ماسٹر ایک نئی پوسٹ لانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی نائب قاصد کی پوسٹ کو قاصد بنا دیا گیا۔ یوں ماجو بھائی کی گریڈ 2 میں ترقی ہو گئی۔ گھر میں خوشیاں منائی گئیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی بیوی صدیق بیگم نے 3 نفلی روزے رکھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے عبدالرشید کو گاؤں میں اچھی تعلیم دلانے کے لیے پہلے گھر میں قرآن ناظرہ مکمل کروایا، فرما بردار اور باشعور بنانے کے لیے اچھی تعلیم دلوائی۔ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالی۔ رشید ذہین تھا، میٹرک میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا۔ اس کو 4 میل دور بڑے گاؤں کے اسکول پیدل جانا اور واپس آنا پڑتا تھا۔ عبدالماجد کا ایک گہرا دوست پلمبری کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی کام پر جاتا رشید کو ہیلپر کے طور پر لے جاتا۔ اس طرح وہ ٹیکنیکل کاموں کی طرف چل نکلا۔ ہنر کی قدر کو سمجھ کر اس کو اپنانے کے لیے نکل پڑا۔ میٹرک کے بعد آگے تعلیم جاری رکھنا اس خاندان کے لیے مشکل تھا۔ عبدالماجد نے اپنے بیٹے کو پلمبر کے کام میں ڈال دیا۔ خود رشید کو اپنے باپ کی طرح قاصد کا کام کرنا یا کلرک بابو بننا پسند نہ تھا۔ وہ پلمبری کی لائن میں اتنی مہارت حاصل کر چکا تھا کہ استاد کے بغیر بھی کام سنبھال لیتا تھا۔ عبدالماجد کا ایک پڑوسی لیاقت سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ سعودی عرب میں ایک تعمیراتی کمپنی ہنرمند کاریگروں کی تلاش میں ہے، جہاں ایجنٹ کے ذریعے ملازمت مل سکتی ہے۔ ایجنسی کے لوگ لالچی نکلے۔ 75,000 کی رقم طلب کی تو عبدالماجد نے پراویڈنٹ فنڈ کی پیشگی ادائیگی لے لی۔ ماں کے پاس تھوڑا سا زیور تھا، اسے بھی فروخت کرنا پڑا۔ چند ہزار لیاقت سے قرض لیے۔ اس طرح ایجنٹ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی اور عبدالرشید کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی۔ عبدالماجد نے اپنی زندگی میں اپنی بیوہ بہن کی چھوٹی بیٹی سلطانہ سے رشید کی شادی طے کر دی تھی۔ بیوہ بہت سادہ طبیعت کی دیہاتن تھی، اپنے بیٹوں کو اسکول کی اچھی تعلیم نہ دلوا سکی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں پرائمری پاس تھیں، مدرسے میں قرآن ناظرہ تجوید کے ساتھ مکمل کر چکی تھیں۔ کھیتوں میں کام کرنا، کنویں یا ندی سے پانی بھر کر لانا، اپنی بھینسوں، بکریوں اور مرغیوں کی دیکھ بھال کرنا انہی کی زندگی تھی۔ وہ جانوروں کے گوبر سے اوپلے بنا کر ایندھن کی اضافی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ شام ہونے سے پہلے ہی سب کام سمیٹ کر بستر پر چلے جانے کی تیاری کر لیتیں تاکہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر کے طے شدہ کاموں میں خود کو مصروف رکھ سکیں۔ باپ اپنے زمیندار مالک کے کاموں کو نمٹا کر تھکا ہارا گھر لوٹتا، اسے آرام پہنچانا بھی ان کے فرائض میں تھا۔ بڑی بیٹی کے بیاہ اور رخصتی کے بعد چھوٹی بیٹی سلطانہ کو اپنی ماں کے ساتھ گھر کے سارے کام انجام دینے ہوتے تھے۔ بڑی کی طرح چھوٹی بھی بڑی جفاکش تھی۔ وہ خود ہی اکیلی مرغی مرغوں کو ذبح کر کے صفائی کر لیتی۔ عید قرباں کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ بکری یا بکرا ذبح کر کے کھال اتارنا اور چھری سے گوشت کے پارچے بنا دینا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ شادی کے بعد یہ خاندان شہر میں بھی عید الاضحیٰ میں بکرا بکری کے ذبیحے کے لیے کسی پیشہ ور کسائی کا محتاج نہ تھا۔ فاضل گوشت کو دھوپ میں سکھا کر محفوظ کرنا بھی سلطانہ نے متعارف کرا دیا۔ سادہ اور محنت کرنے والی بہو عبدالماجد کے گھرانے میں آئی تو کم آمدنی والی زندگی بھی سنور گئی۔ اپنے سسر کی معمولی پنشن اور شوہر کی کمائی سے زندگی گزارے کے لائق بن گئی۔ رشید اپنے سسرال کی بھی مدد کرنے لگا۔ سلطانہ کو گاؤں کے مقابلے میں یہاں آسان زندگی مل گئی۔ اسے اب پانی بھر کر لانا اور ایندھن کے لیے تگ و دو نہیں کرنا پڑتی تھی۔ اس کو شوہر کی روز برہ کی بڑھتی آمدنی نے آسان کر دیا تھا۔ وہ پہلے جیسی محنتی عورت نہ رہی، لیکن اس کی دیہات کی تربیت ہمیشہ کام آتی رہی۔ وہ ہر حال میں خوش تھی، ملنسار اور جانسار، چند جوڑے کپڑوں میں گزارا اور دودھ روٹی کھا کر شکر ادا کرنے والی عادت نے اس خاندان کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیا۔ کبھی پڑوسیوں یا جاننے والوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کبھی قرض لینے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ رشید کو اپنی بیوی کی بے جا فرمائشوں نے الجھنوں اور فکروں میں نہ ڈالا۔ اس کو ماں باپ کے بعد پلمبر استاد کی تربیت نے خالی بیٹھنے اور آرام کرنے سے باز رکھا۔ اسے بڑے گاؤں کے کباڑی بازار میں دلچسپی ہو گئی۔ پرانی اور بیکار چیزیں سستے داموں لا کر درست کرنے کی لگن نے الیکٹرک اور لوہار کے کاموں میں بھی اس کی مہارت کو بڑھا دیا۔ کسی گھر میں کام کرنے جاتا تو بجلی کے کام یا دوسرا کام بھی کر ڈالتا۔ اس طرح اضافی آمدنی ہو جاتی۔ اسے میٹرک کی تعلیم ہی اپنے لیے کافی محسوس ہوتی۔ رشید ہمیشہ محنت کر کے روزی کمانے والوں کی قدر دانی اور حوصلہ افزائی کرتا۔ وہ کسی موچی کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرتا یا کبھی بازاروں میں مزدوری کرنے والوں کو سگریٹوں یا نسوار سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترغیب دیتا۔ سلام کرنا یا اہلو
حوال پوچھنا اور نماز کی پابندی کی ہدایت کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ سب کی عزت کرتا تھا، دوسرے بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ پلمبری یا کوئی چیز درست کرنے کی لگن نے الیکٹرک اور لوہار کے کاموں میں بھی اس کی مہارت کو بڑھا دیا۔ کسی گھر میں کام کرنے جاتا تو بجلی کے کام یا دوسرا کام بھی کر ڈالتا، اس طرح اضافی آمدنی ہو جاتی۔ اسے میٹرک کی تعلیم ہی اپنے لیے کافی محسوس ہوتی۔ رشید ہمیشہ محنت کر کے روزی کمانے والوں کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرتا۔ وہ کسی موچی کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرتا یا کبھی بازاروں میں مزدوری کرنے والوں کو سگریٹ یا نسوار سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترغیب دیتا۔ سلام کرنا یا حال احوال پوچھنا اور نماز کی پابندی کی ہدایت کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ سب کی عزت کرتا تھا، دوسرے بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ پلمبری یا کوئی اور کام اس کے ایک چھوٹے گاؤں میں ممکن نہ تھا، اس لیے وہ روز 4 میل دور پیدل بڑے گاؤں چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ چاند اور ستاروں کی روشنی اس کو راستہ سجھانے کے لیے کافی ہوتی۔ پیدل چلنے کی عادت نے اس کو دبلا پتلا اور سخت جان بنا دیا تھا، اور یہ جفاکشی سعودی عرب کی سرزمین میں بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ سواری کا محتاج کبھی نہ بنا، سفر کا خرچ بچانا اس کے لیے ہمیشہ کفایت شعاری کی عادت کو پختہ کرتا رہا۔ ماں کو خط لکھنا یا فون پر بات کرنا اس نے کبھی نہ چھوڑا۔ وہ ماں کو یقین دلاتا رہتا کہ اللہ نے چاہا غربت کی زندگی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ صدیق بیگم کو تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے گھر پر قرآن ناصرہ پڑھانا اور محلے کی تقریبات میں شرکت کو لازمی بنا لیا۔ عورتوں اور بچیوں کی میت کو غسل دینے اماں صدیق ہی بلائی جاتیں اور یہ کام وہ بغیر کسی معاوضے کے انجام دیتی تھیں۔ زینت جان گھروں میں ماسی کی خدمات انجام دیتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن پڑھے لکھے گھر میں کام کرنے سے اسے گھریلو ادب و آداب سے واقفیت ہو گئی۔ وہ صرف ایسے گھر خدمات انجام دیتی تھی جہاں اس کے خیال میں حلال رزق کمایا جاتا تھا۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود گھر کے مالکان سے زکوٰۃ کی رقم لینے سے انکار کر دیتی تھی، اس لیے لوگ اس کی زکوٰۃ سے مدد کرتے لیکن ظاہر نہ کرتے تھے۔ وہ جس گھر میں کام کرتی، غیر ضروری طور پر پانی بہانا یا غیر ضرورت بلب یا پنکھے جلانا اسے پسند نہ تھا۔ وہ کسی گھر میں نماز کے لیے وضو کرتی تو لوٹے یا بڑے مگ میں پانی بھر کر استعمال کرتی، ٹوٹی کھول کر نل سے وضو کرنا اسے پسند نہ تھا۔ اس کی یہ عادت کئی گھروں میں تقلید کا باعث بنی۔ گھر کے بڑوں نے نہ صرف یہ عادت اپنائی، اپنے چھوٹوں کو بھی اس طرف توجہ دلائی۔ عیدین میں عیدی کے لیے ہاتھ پھیلانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوسرے گھروں میں ماسیاں عیدی اور نئے جوڑے کپڑے کی فرمائش کرتیں، لیکن زنیہ سلام اور مبارکباد تک خود کو محدود رکھتی۔ گھر کی مالکن خود کچھ دے دیتی تو شکریہ کہہ کر لے لیتی، اس لیے وہ جہاں جہاں کام کرتی اسے خاندان کے ممبر کی طرح سمجھا گیا نہیں۔ کبھی کسی گھر کے تمام لوگوں کو کسی تقریب میں شرکت کرنی ہوتی تو وہ زنیہ کو گھر کی چوکیداری کرنے کی ذمہ داری دے کر چلے جاتے۔ ایسا اکثر ہوا کہ گھر کے سب افراد پکنک منانے کسی فارم ہاؤس میں گئے اور رات وہاں گزاری۔ زنیہ ان کے گھر میں نگہبانی کے لیے موجود رہی۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ بڑی بیٹی نازو 12 سال کی تھی۔ وہ گھر میں اپنی چھوٹی بہن بھائی کو سنبھالتی، ان کے لیے دوپہر اور رات کا کھانا بنانا بھی اس کے ذمہ تھا۔ زنیہ نازو کو کسی گھر میں ماسی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تربیت کر رہی تھی۔ اسے کسی ایسے گھر کی تلاش تھی جو بھروسے کے لائق ہو۔ زنیہ کا شوہر اپنے دونوں پاؤں سے محتاج تھا۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کے دوران اوپر کی منزل سے بھاری سلیب گرنے سے اس کے دونوں پاؤں اتنے مجروح ہوئے کہ وہ معذور ہو گیا۔ کنسٹرکٹر نے 20,000 روپے دے کر اس کی ملازمت ختم کرا دی۔ اس کے شوہر کے دوست اچھے چال چلن کے نہ تھے۔ پان سگریٹ کے عادی، سینما کے شوقین، اداکاروں، ماڈل گرلز اور ہیروئن کی زندگی کی سنی سنائی گھناؤنی کہانیوں میں خود بھی اپنی طرف سے اضافہ کر کے مزے لے کر سناتے اور خوابوں کی دنیا میں رہتے۔ ان کی جیبوں اور وائلٹ میں کسی نہ کسی ملکی یا غیر ملکی ہیروئن یا ماڈل کی تصویر ہوتی۔ ایک دوست کے پاس اسمارٹ فون بھی تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بیہودہ تصویریں دکھا کر ورگلایا کرتا تھا۔ جن دوستوں کے گھروں میں ٹی وی تھا وہ اس پر دیکھی خبریں سب کو سناتے، کہنے کو برائی کا تذکرہ کر کے مذمت کیا کرتے، لیکن ان کے انداز بیان سے ان کے دل کی حسرتیں بھی واضح ہو جاتی تھیں۔ زنیہ ایک امیر گھر میں ماسی کا کام کرتی تھی۔ یہاں رہنے والے بوڑھے ماں باپ کو امریکہ میں مقیم بیٹوں نے بلا لیا تو وہ مکان فروخت کر کے منتقل ہو گئے۔ زنیہ کو ان کے جانے کا بڑا رنج تھا۔ اس خاندان سے اس کی اچھی مالی مدد ہو جاتی تھی۔ اس نے اماں صدیق سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنی ایک جاننے والی خاتون فائقہ سے بات کی۔ فائقہ کی ایک کزن ماہروخ اچھی ملازمہ کی تلاش میں تھی۔ زنیہ اس کے گھر میں ماسی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماہروخ 2 منزلہ گھر میں رہتی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر منجلا اور پہلی منزل پر چھوٹا دیور رہتے تھے۔ گراؤنڈ فلور کی ایک الگ ماسی تھی۔ چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا شاکر علی رہتا تھا۔ شاکر 15-16 برس سے
ذہنی توازن کا شکار تھا۔ وہ کبھی کبھی ہفتوں نارمل انسان کی طرح نظر آتا، لیکن پھر جب بگڑتا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ زنیا کو محروق کا کمرہ، باورچی خانہ، ساس کا کمرہ اور 2 باتھ روم صاف کرنے ہوتے تھے۔ شاکر اپنی ماں سے بھی لچر گفتگو کرتا۔ بیچاری ماں تھی، ضبط کر جاتی۔ وہ اکثر اپنی جان لینے، خودکشی کرنے اور گھر کو آگ لگا کر سب کچھ تباہ کرنے کا ڈراوا دیتا۔ سب لوگ اس بات سے خوفزدہ رہتے تھے۔ محروق نے ماسی زنا کو خبردار کر دیا کہ شاکر کے کمرے میں نہ جانا۔ زنیا فرسٹ فلور کے کمرے ہی صاف کرتی، سیکنڈ فلور جانے کا کبھی خیال نہ آیا۔ اس گھر میں بڑی بی کا رواج تھا۔ وہ زنیا پر نابیکار سختی کرتی تھی، کام پورا لیتی تھی۔ زنیا محروق کے اچھے سلوک کی وجہ سے اس گھر میں کام کرتی رہی۔ 2-3 ہفتوں سے اس نے محسوس کیا کہ بڑی بی کا رویہ کچھ بدل رہا ہے۔ اب وہ اکثر بچا ہوا سالن اس کو دے دیتی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی تھی۔ زنیا کو اس گھر میں کام کرنا اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ یہ بس اسٹاپ سے بہت نزدیک تھا، آنے جانے میں بہت آسانی تھی۔ یہاں سے ایک ہی بس اس کے گھر کی طرف بھی جاتی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی نے گھر سنبھالا ہوا تھا، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے گھروں کے کام کرتی رہتی۔ زنیا اپنے حالات میں اتنی گھری ہوئی تھی کہ اسے کبھی لگی بندھی زندگی سے باہر نکلنے کا خیال نہیں آیا۔ ادھر محروق کی ساس کا رویہ تبدیل ہوتا رہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ زنیا کو اس گھر کی ملازمت چھوڑنی پڑی۔ وہ یہاں سے بھاگ کر اماں صدیق کے مکان پر پہنچی۔ پھولی سانسوں، غم اور رنج کا طوفان اٹھائے گلوکوز پی کر دل گھبرانے کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ اس واقعے کے 1 مہینے بعد اماں صدیق کو فائقہ نے فون پر بتایا کہ زنیا نے محروق کے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا۔ فائقہ نے اماں صدیق سے شکایت کی۔ زنیا نے گھر چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، 25 دن کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ آج زنیا جب کام کرنے آئی تو انہوں نے اس سے پوچھا، زنیا کیا ہوا؟ محروق بی بی کے گھر کام کیوں چھوڑا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے فائقہ نے مجھے دوسری بار فون کیا ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا بتایا؟ کیا بتایا اماں؟ تم نے بڑی بی کے کمرے سے سونے کا ہار اور سونے کی بھاری انگوٹھی چرائی ہے، اس لیے کام کرنے نہیں آ رہی، بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر زنیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بڑی بی نے کہا ہوگا، یہ بڑھیا 1 نمبر کی جھوٹی ہے، ظالم بیہودہ عورت۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی، گھر کی بیل بجی۔ زنیا دیکھ کون آیا ہے، دیکھ کر دروازہ کھولو، اماں نے کہا۔ زنیا نے دروازہ کھولا اور فائقہ عبایا پہنے اندر آ گئی۔ زنیا نے اس کے آتے ہی اماں صدیق سے کہا، ہاں میں کچھ کام کر کے آتی ہوں، تب تک آپ فائقہ بی بی سے بات کر لیں۔ اماں صدیق کے کچھ کہنے سے پہلے فائقہ نے زنیا کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی، ٹھہرو، مجھے تم سے کام ہے، بات کرنی ہے۔ زنیا نے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر اماں کی آواز آئی، فائقہ اور محروق دونوں تمہارے لیے پریشان ہیں، تم بات کر کے جاؤ۔ فائقہ کی زنیا کے ہاتھ سے گرفت بہت سخت تھی، وہ بڑی بے دلی سے آمادہ ہو گئی۔ اماں اور فائقہ برآمدے کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ زنیا ذرا ہٹ کر تخت نما چوکی پر بچوں کی کتابیں ہٹا کر بیٹھ گئی۔ فائقہ نے زنیا سے مخاطب ہو کر محبت اور نرمی سے بات شروع کی، سنو زنیا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم محروق بی بی کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی چرا کر بھاگ گئی ہو، پولیس کے ڈر اور گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کے گھر کا کام چھوڑ دیا۔ زنیا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، وہ بس نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تب فائقہ نے پھر پوچھا، زنیا بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے ان کے سونے کا ہار اور انگوٹھی چوری کر کے چھپا لی ہے، بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ اماں صدیق آپ خود بتا دیں، کیا میں نے پہلے بھی کبھی کسی کے گھر میں چوری کی ہے؟ رو نہیں زنیا، لیکن سونے کا ہار انگوٹھی کچھ نہیں تو 70-80 ہزار کے تو ہوں گے۔ ہزاروں کا مال کسی کی نیت خراب ہونے کتنی دیر لگتی ہے؟ تم تو غریب ہو، ضرورت مند بھی۔ اماں صدیق، زنیا ایسا کام کبھی نہیں کرے گی۔ زنیا کی اشکیاں بندھ گئیں۔ روتے روتے اس نے کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے کام پر، چوری پر، اللہ کرے چوری کرنے والے کو جہنم کی سزا ہو جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے۔ زنیا آپ سچ سچ بتاؤ، کھل کر بتاؤ کہ تم کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ پیسے کی ضرورت سب کو ہے، تم نے 25 دن کی تنخواہ بھی چھوڑ دی، کیا تمہیں اپنی محنت کے پیسے نہیں چاہیے؟ زنیا مسلسل روئے جا رہی تھی، اس سے جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ آخر اس کی زبان سے نکلا، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ زنیا تم ٹھیک کہہ رہی ہوگی، لیکن میں سچ سننا چاہتی ہوں، فائقہ نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اماں صدیق نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور زنیا کے پاس جا کر تخت پر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ روتی ہوئی عورت کو سینے سے لگایا، پیٹھ سے ہلائی، اتنی محبت پا کر زنیا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماں صدیق، مجھے بچا لیجیے، میں چور نہیں ہوں، میں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا، میں نے محروق بی بی کے گھر سے 1 دن کا بھی چوری نہیں کیا، اماں مجھے بچا لیجیے۔ 5-7 منٹ گزر گئے۔ زنیا اماں صدیق کے سینے سے لگی زور زور سے روتی رہی، اس کی سانسیں دھڑکنی کی طرح چلتی رہیں۔ اماں صدیق کا شفقت بھرا ہاتھ اس کی پیٹھ سے ہلاتا رہا۔ فائقہ اس صورتحال میں چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں صدیق نے پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے اور فریج سے ٹھنڈا پانی لانے کے خاموش اشارے کیے۔
فائقہ پانی لینے چلی گئی۔ اماں صدیق اپنے دوپٹے سے زنیہ کے آنسو خشک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ننھے بچے اور بچیوں کے قرآن ناظرہ پڑھنے کا ٹائم شروع ہوا چاہتا تھا۔ گھر کے باہر شاید بچے آ بھی گئے تھے۔ فائقہ نے دروازہ کھولا۔ ایک بچہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ اماں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، حسن سنو، میں آج مصروف ہوں، تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی پڑھنے آئے اسے گھر بھیج دو۔ آج تم سب کی چھٹی، کل وقت پر آ جانا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ زنیہ سے پھر چمٹ گئیں اور بولیں، زنیہ میری اچھی بچی، مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتی تو بالکل زور نہیں دوں گی۔ میں فائقہ کو بھیج کر ماہ رخ سے تمہاری 25 دن کی تنخواہ منگوا لوں گی۔ تمہیں وہاں جانا نہیں پڑے گا، جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ تم بالکل پریشان نہ ہونا۔ مجھے یقین ہے تم نے چوری نہیں کی ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے تم نے زیور دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ فائقہ پانی مجھے دے دو، میں زنیہ کو پلا دوں گی۔ میری بچی رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ 5 منٹ اور گزر گئے۔ صدیق کی صلح جو طبیعت اور مسلطوں سے واقعہ کو سنبھالنے کے انداز سے کشیدہ فضا معمول پر آنے لگی۔ زنیہ اماں صدیق کی آغوش سے نکل کر فاقیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ فائقہ کی ہر بات کا جواب دے دے گی۔ پھر اماں صدیق نے دیکھا، زنیہ نے اٹھ کر فائقہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ فائقہ بی بی، آپ میری محسن ہیں، آپ نے اس گھر میں کام دلوایا۔ آپ کی بہن ماہ رخ بھی میری محسن ہے، وہ اتنی محبت کرنے والی، عزت دینے والی بی بی ہیں، ان کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا، وہ اس بارے میں فکر مند رہتی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں۔ اماں صدیق اور فائقہ دونوں خاموشی سے اس کی طرف متوجہ تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ زنیہ کے دل میں جوش مارتا اونچی لہروں کا نشیب کی طرف بہتا دریا بند توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ راستہ پا کر دریا اس کے منہ سے نکل پڑا۔ اس کی خاموش زبان ساری داستان سنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اماں جی، فائقہ بی بی جی، کیا بتاؤں؟ ماہ رخ بی بی ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں، کہیں باہر نہیں جاتی، کبھی جاتی ہوں گی تو مجھے نہیں معلوم۔ وہ میرے کام کے وقت ضرورت گھر پر ملتی، اپنی نگرانی میں سارے کام کرواتی، اپنی ساس کا کمرہ، ان کا باتھ روم ہر روز صاف کرواتی، پھر اپنی ساس سے پوچھتی یوں کہ اماں زنیہ نے سب کام کر لیا نا؟ ساس ماہ رخ بی بی سے محبت کرتی تھی۔ فرسٹ فلور میں سب کام ماہ رخ بی بی مادر ہی سے ہی کرتی ہیں۔ مہمان آتے تو بڑی بی سے ملنے آتے، ان کی مہمانداری، ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کی مزاج پرسی ماہ رخ بی بی کرتی۔ میں نے خود دیکھا اور ماہ رخ بی بی سے پتہ چلا کہ کھانے پینے، صفائی ستھرائی سب ساس صاحبہ سے اجازت لے کر ان کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا۔ زنیہ کی زبان کھل گئی تھی، اس لیے اماں صدیق اور فائقہ نے اس کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ دونوں عورتیں چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ فائقہ نے دیکھا زنیہ کی دونوں مٹھیاں سختی سے بند تھیں، اس کے چہرے سے کرب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ فائقہ بی بی سنیے، زنیہ نے بات پھر شروع کی۔ ساس صاحبہ کام کرواتی تو تانے بھی دیتی جاتی، بولتی، نمک حرام، اچھی طرح کام کر، ٹالو کام نہ کر، تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لوں گی۔ اس بڑھیا کی باتیں مجھے بہت بری لگتی، لیکن میں کچھ نہ بولتی۔ ماہ رخ بی بی نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ بڑی بی کچھ بھی کہے تم پلٹ کر جواب نہ دینا، میں نے یہی کیا۔ میری تنخواہ اچھی تھی، ماہ رخ بی بی اتنی عزت کرتی تھی کہ میں بڑی بی کی گالیاں پی جاتی تھی، لیکن ایسا کیا ہوا مجھے پتہ نہیں، مجھے بڑی بی میں تبدیلی نظر آنے لگی۔ کیسی تبدیلی؟ فائقہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ اماں نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بات کرنے سے روک دیا۔ زنیہ نے فائقہ کے ٹوکنے کو نظر انداز کر دیا، بات جاری رکھی، میں نے محسوس کیا کہ بڑی بی اب مجھے ناعلمی بولتی اور نہ ہی کام چور۔ وہ اپنا کمرہ اچھی طرح صاف کرواتی، باتھ روم دھلواتی اور 50 روپے میرے ہاتھ میں تھما دیتی، کبھی زیادہ بھی دے دیتی، کہتی بس کا کرایہ رکھ لو۔ میں خوش ہو جاتی، یہ روپے میرے لیے بڑی نعمت تھے۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ اب کبھی کبھی بڑی بھی رات کا بچہ سالن بھی مجھے دے دیا کرتی۔ ایک دن سالگرہ کا کیک بھی کھانے کو ملا۔ بڑی بی نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں کیک ڈالا، پھر کہنے لگیں کہ یہیں کھا لو، گھر لے کر نہیں جانا۔ فائقہ نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ بڑی بی بہت میٹھی چھری ہیں، ذرا سنبھل کر رہنا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ زنیہ کی آنکھیں اب خشک ہو گئی تھیں، اس کی گفتگو میں اعتماد آ گیا تھا۔ بڑی بی ہر روز میرے گھر کے بارے میں، بچوں اور شوہر کے متعلق کچھ نہ کچھ بات کرتی۔ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کریت کر پوچھا کہ میرا شوہر معذور کیسے ہو گیا۔ آج تک کتنی محبت سے کسی نے نہ پوچھا تھا۔ میں نے تفصیل سے سارا واقعہ بتایا۔ ایک بڑی بلڈنگ بنانے والا ٹھیکیدار جو مالک کا بھائی تھا بڑا ظالم تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر 20,000 دیے، کام سے نکالا اور الٹا الزام لگا دیا۔ اوپر سے ملبہ گرنے کی جگہ سب مزدوروں کو دکھا دی گئی، انہیں اس جگہ سے دور رہنے کو کہا اور بولا کہ میرے شوہر دینوں کو بھی بتا دیا تھا کہ یہاں کھڑے نہ ہونا۔ یہ اس نے غلط کہا تھا، اگر اس نے میرے شوہر کو خبردار کیا ہوتا تو وہ وہاں سے
ہٹ کیوں نہ جاتا۔ بڑی بی نے مجھ سے ہمدردی کے لیے ٹھیکیدار کو جی بھر کے گالیاں دیں۔ بولتے بولتے اس کی زبان پھر خشک ہو گئی۔ اس نے خود ہی ٹھنڈی بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا، گھونٹ گھونٹ پی گئی۔ پھر اس کی زبان سے ایک فقرہ نکلا۔ آخر وہ منحوس دن آ ہی گیا۔ منحوس دن فائقہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ ہاں بھی منحوس دن، منحوس سے بھی زیادہ خراب دن۔ فائقہ بی بی: اماں آپ بھی سنیں۔ زنیا نے تخت پر بیٹھے بیٹھے اماں صدیق کی طرف چہرہ کیا جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھیں، اور ان کا ہاتھ تھاما۔ کبھی اس کی گرفت سخت بھی ہو جاتی تھی۔ اس دن ماہ رخ بی بی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھیں۔ میں 4 مہینے سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور یہ پہلا دن تھا جس میں ماہ رخ بی بی گھر پر نہیں تھیں۔ اماں صدیق مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا بلکہ جھوٹ بھی بولا تھا۔ سنیے، اس دن وہ بڑھیا گھر میں اکیلی تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی، زنیا آج تیرا کام ہلکا ہے، بلکہ کام ہے ہی نہیں۔ میرا کمرہ ٹھیک ہے، باتھ روم بھی صاف ہے۔ تو روز کام کر کے تھک جاتی ہوگی، آج میں تمہیں کولا پلاتی ہوں، بریانی بھی کھلاتی ہوں۔ بریانی بھی شادی کی، نیچے منجلا بیٹا رہتا ہے، اس کی بیوی فریدہ سے تم ملی ہو نا؟ کل رات اس کی چھوٹی بہن کی شادی تھی، کھانا بہت بچ گیا، مجھے بھی اچھا خاصا مل گیا، تم یہاں پیٹ بھر کے کھانا اپنے گھر کے لیے بھی لے جانا۔ جی بھر کے سب کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ میٹھے میں گلاب جامن بھی ہیں، وہ بھی لے جانا۔ بڑی بی نے فریج کھول کر پلاسٹک کے ایک بڑے شاپر میں سے پلیٹ بھر کر چاول نکالے، اس میں بڑی چکن کی بوٹیاں رکھیں اور کچن میں رکھے مائکرو ویو اوون میں گرم کر کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بریانی، وہ بھی شادی ہال سے آئی ہوئی۔ کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ میں نے دوپہر کھانا کھا لیا تھا۔ بریانی دیکھ کر دل ایسا مچلا کہ پلیٹ میں نکالے سب چاول مزے لے کر کھا لیے۔ کوک کی بوتل سے گلاس بھرا اور وہ بھی پی لیا اور بڑی بی کے آگے صوفے پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پیٹ بھر گیا تھا، گھر کے لیے اتنی ڈھیر ساری بریانی ملنے والی تھی، میرا تو بچوں کی رات بھی عیش میں گزر جائے گی۔ فائقہ بی بی: ماہ رخ بی بی نے کہا تھا کہ بڑی ہی بہت میٹھی چھری ہے، ان کے لہجے میں اتنی نرمی تھی، اتنا پیار تھا، وہ مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے میں نکرانی نہیں، ان کی رشتہ دار ہوں۔ وہ کہنے لگی، زنیا میرے پیروں میں بہت درد ہے، سیڑھیاں چڑھنا نہیں چاہتی، تم اوپر جا کر یہ بریانی میرے بیٹے کو دے آؤ، اور کمرے سے باہر اس کا باتھ روم ہے اسے بھی صاف کر دو، بس اتنا سا کام ہے۔ ان کا لہجہ اتنا میٹھا تھا، میں بغیر سوچے سمجھے تیار ہو گئی۔ اماں صدیق اور فائقہ بی بی: آپ کو بتاؤں بڑی بی نے پھر کیا کیا؟ اپنی الماری سے 100 کے 5-6 نئے نوٹ نکال کر کھانے کی میز پر رکھے، فریج میں سے بریانی کا بڑا شاپر نکالا اور وہ بھی نوٹوں کے پاس رکھ کر کہنے لگی کہ گھر جاؤ تو بریانی لے جانا اور یہ پیسے بھی۔ اب زنیا تھوڑی دیر کے لیے پھر خاموش ہو گئی۔ اماں صدیق نے اس کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کو اطمینان ہو گیا کہ وہ جس گھر میں بیٹھی ہے وہاں اس کی خیر خواہ ہیں، غم بانٹنے والے، اس کا اعتماد لوٹ آیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، بریانی کی پلیٹ اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ان کے بیٹے کو دینے چلی گئی۔ مجھے کیا پتا تھا میں شیطانی چکر میں پھنس جاؤں گی۔ ان کا بیٹا ایک چادر لپیٹے بستر پر بیٹھا تھا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ میں کمرے میں رکھی اور واپس لوٹنے لگی تو اس شیطان نے اپنے جسم کو ڈھانکنے والی چادر اٹھا کر پھینک دی اور تیزی سے آ کر اپنی باہوں میں مجھے جکڑ لیا۔ میں ایسی صورتحال کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی مکار آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کے دونوں بازوؤں کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ میں اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ اماں جی، میری کوئی نیکی اللہ میاں کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میرے دل سے دعا نکلی، اللہ سے رحم کی دعا، شیطان سے بچنے کی دعا۔ میں حیران ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زبان سے کس طرح یہ الفاظ نکلے۔ ٹھہر، جلدی نہ کرو، کپڑے پھٹ گئے تو کیا پہن کر گھر جاؤں گی؟ باتھ روم جانے دو، پھر دیر تک تمہارے پاس رہوں گی۔ مجھے یاد نہیں بی بی میرے الفاظ کیا تھے، میں نے ایسا ہی کچھ کہا ہوگا۔ وہ میرے جال میں آ گیا، اس نے اپنی پکڑ چھوڑ دی۔ میں پیچھے 2 قدم ہٹ گئی، ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ میں باتھ روم جا کر واپس آ جاؤں گی۔ اس طرح میں اس کے کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب کیسے ہوا مجھے بالکل نہیں معلوم۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کے دونوں پیٹ کھینچ کر فوراً بند کیے اور باہر سے بولٹ لگا دیا۔ دروازہ بہت مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، آسانی سے کھل نہیں سکتا تھا، نہ توڑا جا سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں نے اس کے کمرے کو بند کر دیا ہے۔ وہ دروازے سے زور آزمائی کر کے چیخنے چلانے لگا، ماں بہن کی گالیاں اور جانے کیا کیا کہہ دیا۔ میں اس سے بچ کر نکل گئی، نیچے اترنے کے لیے بھاگی، لیکن معلوم ہوا سیڑھیوں سے اترنے کا گیٹ دوسری طرف سے بند تھا۔ بڑی بی نے میرے فرار ہونے کا راستہ روک دیا تھا۔ بہت خبیث عورت تھی، میں اس شیطان سے تو بچ گئی۔ وہ ذلیل آدمی کمرے سے گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں کو آوازیں دیں، اماں مجھے کمرے سے نکالو، وہ کمینی مجھے کمرے میں بند کر کے باہر بیٹھی ہے۔ یہ لوگ اوپر نیچے فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں،
ہاں ہاں، فائقہ بیچ میں بول پڑی، مجھے معلوم ہے ان کے گھر میں انٹرکام ہے، یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا زنیا؟ ہونا کیا تھا؟ بڑی بھی فون سن کر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیٹے کی مدد کو آئی۔ بولٹ ہٹا کر وہ جیسے ہی آئی، میں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور سیڑھیوں کے کھلے گیٹ سے نیچے اتر گئی اور لوہے کے دروازے میں بولٹ لگا کر ان لوگوں کے اترنے کا راستہ بند کر دیا۔ اب بیٹے کے ساتھ ماں کی زبان سے گالیاں سننے کو مل رہی تھیں۔ بڑی بھی اتنی مکار عورت تھی، چیخ چیخ کر مجھے سنانے لگی، پولیس میں رپورٹ کروں گی، چوری کا پرچہ کٹواؤں گی، پیسے اور زیور چوری کر کے بھاگ گئی۔ میں وہاں سے فرار ہو کر آ گئی۔ بڑی بی کی میرے لیے میز پر رکھی بریانی، کسی اور نوٹ سب وہیں رہ گئے۔ اس کے بعد میں بس پکڑ کر کسی طرح اماں صدیق کے گھر آ گئی۔ آگے کی بات اماں کو پتہ ہے۔ میں نے اماں سے جھوٹ بولا، جو کچھ ہوا اسے چھپا لیا۔ اب زنیا پھر سے اماں صدیق سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اماں صدیق نے اس کی پیٹھ سے ہلائی، شکر کرو تم بچ گئیں۔ انہوں نے کہا اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، زنیا بے آبرو ہونے سے بچ گئی۔ اب آپ لوگ آگے کی سنو۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ مجھے معروف نے بتایا کہ اس کے دیور شاکر علی کا دماغ پھر الٹ گیا۔ ایک روز اس نے اپنے علاج کی 2-3 دن کی دوا ایک ساتھ کھا لی تاکہ آرام آئے۔ سکون اور نیند کی دوا زیادہ ہو گئی تو وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ بعد میں اٹھا تو باتھ روم کے فرش پر گر پڑا۔ کولہے کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ اس کے گرنے اور باتھ روم میں تڑپنے کو 8-10 گھنٹے گزر گئے۔ تب بھائیوں کو اور ماں کو پتہ چلا، جیسے تیسے کر کے ہسپتال لے گئے، آپریشن کر کے ہڈی سیٹ کی۔ اب وہ بستر پر معذور پڑا ہوا ہے، ماں اور بھائیوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے، بڑبڑاتا رہتا ہے۔ ماں اس کو کھانا کھلانے جاتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ معروف کہتی ہے وہ اب نماز پڑھنے لگی ہیں، پہلے جیسی نہیں رہیں، خاموش رہتی ہے۔ اماں صدیق نے کہا فائقہ کچھ بھی ہو، اللہ اس عورت پر کرم کرے۔ اماں آپ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، اس ظالم عورت، اس سازشی بڑھیا کے لیے؟ فائقہ بولی ہاں فائقہ، وہ ماں ہے، عورت ہے، اس کا شوہر زندہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ روگ اس کی جان کو چمٹ گیا ہے، نہ اسے زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہے، نہ زندہ رہنے میں اس کی خاطر خواہ مدد۔ تم ہی بتاؤ، کیا میں اس کے لیے زبان سے کوئی کلمہ خیر نہ نکالوں؟ ایسی آزمائشوں سے ہمارا پالنے والا سب کو محفوظ رکھے۔ وہ نماز پڑھنے لگی ہے، شاید اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کی تسکین کے لیے کی جانے والی زندگی کا غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ کیا معلوم اس نے اللہ کے آگے سجدے میں گر کر توبہ کر لی ہو، کیا پتہ خالق کے حقیقی نے اسے معاف کر دیا ہو۔ یہ روگ اس کی جان کو چمٹ لیا ہے، کیا پتہ خالق کے کائنات نے اسے معاف کر دیا ہو۔ زنیا تم بھی اسے معاف کر دو، معاف کر دو میری بیٹی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔